السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جماعت اسلامی کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمن کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ یہ کیسا آدمی ہے اور اس نے کیا کام کیا اور اس کی تعلیم اور جس نے بہت کون سے کام کیے جسے پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ پسند کرتے ہیں اور یعنی تحریک انصاف کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے ہر پارٹی کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن ہونے کے بعد جماعت اسلامی کو کوئی خاص اکثریت نہیں ملی۔ اس کے باوجود پارٹی کے چیئرمین جماعت اسلامی کے پارٹی کے چیئرمین سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئی اور اس میں کتنے ووٹ پڑے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں مکمل انفارمیشن ملے۔ جماعت اسلامی کے نئے چیئرمین حافظ نعیم الرحمن پاکستان جس جماعت سے بھی تحریک انصاف سے اور نون لیگ سے پیپل پارٹی اور کس سے پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ کہتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن ایک ایماندار اور دیانتدار شخص ہے۔ میری ذاتی رائے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتا ہوں اور دوسرا شخص حافظ نعیم الرحمن ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، حالانکہ میں نہ جماعت اسلامی سے میرا دوسری طرح تعلق ہے، نہ دوسری جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں حافظ نعیم الرحمن کو شخصیت اور اخلاقیات اور ایماندار شخصیت سے پسند کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن 1972 میں پیدا ہوئے اور اس نے کالج کی زندگی میں ہی سیاست شروع کی۔ پہلے شخصیت ہیں جس نے ڈریک امیر جماعت سے مل کر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے اور اس سے بہت سی تحریک اور احتجاج کی، جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ہو، اس پر احتجاج جماعت اسلامی کیا اور بلوں کے زیادہ آنے اور بجلی کی جیسے پانی کا مسئلہ اور ہر چیز کا مسئلہ اس نے احتجاج کیا۔ حالانکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس پر پارٹی بھی حیران اور پاکستان کے سیاسی لوگ بھی حیران تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک ریاض کا نام لینا میڈیا اور دیگر چیزوں پر بہت سخت اس کے خلاف نہیں کیا جاتا تھا، لیکن حافظ نعیم الرحمن نے اس وقت جو اس کی سوسائٹی سے متاثر تھے بحریہ ٹاؤن سے، ان کے معاملات کو بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ملک ریاض اس کے جماعت اسلامی کے دفتر میں جا کر ان لوگوں کے مسائل حل کیے اور اس کے بعد حافظ نعیم الرحمن نے وہاں مقبولیت حاصل کی اور پھر رضائی حاصل کی اور ایک ایماندار شخصیت پر ابھرے اور پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس کی خوب داد دی کہ جب یہ سندھ کی صوبائی اسمبلی جیتی اور اس نے کہا کہ میں نے سیٹ نہیں جیتی، یہ سیٹ تحریک انصاف کی جیتی۔ اس وقت پاکستان کے ہر شہری نے اسے بہت احترام اور عزت سے دیکھا کہ ایک شخص پارٹی کا سیٹ جیتنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن حافظ نعیم الرحمن نے سیٹ کو ٹھکرا کر اصولی سیاست کی اور پاکستان کے لوگوں نے اس کو بھرپور عقیدت و نظارے سے دیکھا۔ تاکہ میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ بنے اور سندھ کی حالات بدلے تاکہ سندھ کے لوگوں کی خوشحالی آ سکے۔ ایسے انسان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے لوگ ایماندار ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ اگر حافظ نعیم الرحمن جیسے شخص اگر پاکستان کے کسی اہم عہدوں پر نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر ایسے شخص پاکستان سے محبت اور ایماندار شخص پاکستان کے لیے کام کریں تو پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے امت مسلمہ اور فلسطین اور غزہ اور کشمیر کے لیے بھرپور آواز اٹھائی اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے احتجاج ہر ہفتے یا جمعے پر احتجاج کرتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں جیسے پیپل پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو جیسے تو احتجاج کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے فلسطین کے لیے واحد تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جماعت ہے جو مسلم امت کوئی اسلامی ایشو ہو دیگر ہو تو سب سے بڑے احتجاج جماعت اسلامی کرتے کراچی میں، اور سب سے زیادہ اہم کردار حافظ نعیم الرحمن کو ہوتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے پاکستان کے مظلوموں کی ایک آواز ہیں اور جہاں مظلوم ہو وہاں اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے
کراچی کے دیگر اور دیگر لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، جیسے کہ اسلام آباد میں غزہ کے مسلمانوں احتجاج میں شرکت کرنا اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا، اور سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارموں پر بھی آواز اٹھانا۔ جماعت اسلامی کے میں اگر آپ کچھ رکھیں نہ رکھیں سیاسی مذہبی، تو آپ ضرور اس کے بارے میں پڑھیں تاکہ آپ کو حافظ نعیم الرحمن کے بارے میں اچھی انفارمیشن ملے۔ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کو عروج کی طرف لے جا سکتا ہے، اور جماعت اسلامی کا عروج زوال کی طرف کیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سابقہ چیئرمین سراج الحق ایک بات کرتے تھے کہ زرداری اور نواز شریف کرپٹ، پھر ان کے سامنے بیٹھ جاتے، کیونکہ پاکستان کے قوم اب بدل چکے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم جاہل ہے، وہی اس قدر میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ایک شخص کو کرپٹ اور پاکستان کی بربادی کا ٹھہرائے اور دوسرے دن اس کے ساتھ بیٹھ جائے، تو کیا پاکستانی قوم بے وقوف سمجھتی ہے؟ ہاں، اگر سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کرنا یہ الگ بات ہے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمن نے کراچی کے لیے بہت آواز اٹھائی، جیسے کہ وہاں سندھ میں حکومت زیادہ پریزر پارٹی پیپل پارٹی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے سے پہلے ایم کیو ایم تھی، لیکن اس وقت جماعت اسلامی نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور کراچی کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی رہی۔ اگر کوئی قسمت لوگ ہوئے تو سندھ کا وزیر اعلیٰ حافظ نعیم الرحمن بننا چاہیے۔ میں تو حیران ہوں، ایسے لوگوں کو اگر اقتدار نہ ملا تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے بارے میں انفارمیشن دینی چاہیے، تاکہ لوگ ایسے ایماندار شخص کو منتخب کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2023 کے بلدیہ الیکشن میں حافظ نعیم الرحمن خان میئر کا الیکشن جیت گئے، لیکن پوری دنیا اور پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے، اور آنے والے بھی جان جائیں گے کہ کیسے حافظ نعیم الرحمن کو میئر کا الیکشن ہرایا گیا۔ 193 سیٹ تھی اور پی ٹی آئی کے ارکانوں کو ملا کر تھی، لیکن اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرایا گیا۔ حافظ نعیم الرحمن جیت چکے تھے۔ میں حیران ہوں، یہ کراچی کے لیے بدقسمتی ہوگی کہ حافظ نعیم الرحمن جیسے شخص کراچی کے میئر نامنتخب ہو سکے، لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا وہی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کو پارٹی کا چیئرمین بنا دی۔ کیا جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں ترقی کر پائے گی یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا حافظ نعیم الرحمن اپنی قوت اور کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، معاشی مسائل جو ہیں، ان کے بارے میں حافظ نعیم الرحمن بخوبی آگاہ ہیں، اور پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کی معاشی حالات کے بارے میں آگاہ ہیں۔ لیکن سراج الحق تو صرف احتجاج اور بیان بازی سے کام لیتے تھے، لیکن عملی طور پر کام حافظ نعیم الرحمن کرتے تھے۔ حافظ نعیم الرحمن ایک ایماندار شخصیت ہے۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ میں حافظ نعیم الرحمن سے انٹرویو کروں اور اپنے اس پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی رہی تو میں حافظ نعیم الرحمن صاحب سے ایک دفعہ ضرور ملاقات کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ بے شک ہمارا تعلق کسی اور جماعت سے، لیکن آپ ایک ایماندار شخصیت ہیں اور پاکستان کی قوم کے لیے آپ نے بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ خاص طور پر آپ نے کراچی کے مظلوم، جہاں بھی ظلم ہوتا آپ وہاں آواز اٹھاتے تھے جب حکمران خاموش ہوں۔ آپ جیسے شخص پاکستان میں ہونا ضروری ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے پاکستان اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ حافظ نعیم الرحمن کی بہت کوششوں کی وجہ سے سندھ اور کراچی کے معاملات اور جیسے واٹر اور دیگر معاملہ حل ہوئے تو آواز اٹھاتے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی بڑے بڑے احتجاج کیے۔ حافظ نعیم الرحمن ایک ایماندار شخصیت ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے، اگر ہمارے سے کچھ غلط یا کچھ بیانی ہوگی تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہم نے جو انٹرویو اس کو کرتے ہیں تو ہم آپ تو چاہتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی غلطی یا دیگر شک ہم تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک تک آپ کا ویڈیو میں شکریہ۔